تو وہ جو ایک رافضی بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر، کیا نام ہے اس کا؟ نہیں وہ نہیں، حسن اللہ یاری. ہاں تو اس کی آپ ذرا ویڈیوز دیکھیں نا، وہ یہی ساری روایتیں بلازری سے ہی لا کے دکھا رہا ہے نا، اور وہ اہل سنت کے ائمہ کا مذاق اڑا رہا ہے نا. مجھے لوگ کہتے ہیں حسن اللہ یاری کو جواب دوں، میں کیا جواب دوں اس کو؟ ٹھیک ہے، میں جواب دوں گا تو آپ میرے پر 295 سی لگائیں گے. آپ لوگ جواب دینا. لوگوں سے لاکھوں روپے چندہ آپ لوگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دین کی خدمت کے نام کے اوپر پوری قوم کو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے. تو جب آپ کے اوپر اہل سنت کے منہج پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو مجھے کہتے ہیں آپ جواب دیں. جواب بھی آپ دیں نا. انصاب الاشراف جو ہے وہ امام بلازری المتوفا 289 ہجری کی کتاب ہے، جو پہلے 300 سال کے محدثین میں سے ہیں، لیکن اس کتاب کی صحت کے اوپر اتفاق نہیں ہے. شیخ زبیر لزئی صاحب تو اپنی وفات سے پہلے اپنے رسالے میں اعلان برات کر گئے اس کتاب سے، کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ اس کتاب کے اندر صرف آپ کو آل امیہ کو بچانے کے لیے روایتیں نہیں ملیں گی، بلکہ اس روایت میں تو حضرت معاویہ کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. میں اصول برکت کے لیے آپ کو صرف ایک روایت بتا دیتا ہوں جو بلازری نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور ایون مسند البزار میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، کہ نبی الاسلام نے فرمایا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، تو نبی الاسلام نے فرمایا اس اونٹ پر بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، اس کے ہانکنے والے پہ بھی لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت. ٹھیک ہے، اب مسند البزار میں ان تینوں کے نام نہیں، بس اتنی روایت لکھی ہے، اور یہ روایت مجمع الزوائد میں امام حیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد نے بھی لکھی ہے. میں ان اماموں سے پوچھتا ہوں یہ آپ نے دین کی کون سی خدمت کی ہے یہ روایت لکھ کے، کہ آپ کتاب یہ لکھ روایت یہ لکھ رہے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، ہانکنے والے پہ بھی لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت، اور حدیث ختم. بتائیں نا کون ہے وہ بندہ. تو چھوڑ، تو بلازری نے بتا دیا نا کون ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کوڈ ورڈ میں آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے، اور اونٹ کو ہانکنے والے جو ہیں وہ امیر شام خود تھے، اور مہار پکڑنے والے امیر شام کے ایک بھائی تھے. تو یہ بلازری نے لکھا ہے، تو آپ ٹھیک لے لیں بلازری سے. یہ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے اس نے. تو شیخ زبیر صاحب جو ہے نا پھر اس لیے کہتے تھے کہ اگر بلازری کی کتاب انصاب الاشراف سے اس طرح روایتیں لینا شروع کر دیں گے نا ہم، تو ہمیں پھر ابھی تک تو ہم کا دفاع صحابیت کی وجہ سے کر رہے ہیں، پھر معاملات کچھ اور نکلنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو یہ کتاب فراڈ ہے. اس کے علاوہ تاریخ دمشق میں بھی باقی جگہ بھی موجود ہے. شیخ زبیر صاحب نے اپنی کتاب جو فضائل صحابہ میں نا یہ روایت لکھ کے نا انہوں نے لکھا کہ حلال بن یصاف تک اس کی سند صحیح ہے. حلال بن یصاف کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت نہیں ہے، اس زمانے کا آدمی ضرور ہے وہ، لیکن انہوں نے اپنی جان چھڑائی. انہوں نے لکھا کہ سند اس کی صحیح ہے الا